ناقہ صالح کی عظمت کے برابر کون لوگ ہیں اور ان کی بے حرمتی کا نتیجہ کیا ہے؟ شجر ملعونہ سے مراد کون لوگ ہیں اور منبر پر بندروں کے اچھلنے سے مراد کون لوگ ہیں؟ ان سوالوں کے جواب کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، الحمدللہ اب تک ہم نے سورہ اسراء کی 59 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے اور آج مزید کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین، آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج کے اس ایپیسوڈ کی پہلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا۔ اور جب ہم نے کہہ دیا کہ آپ کا پروردگار تمام لوگوں کے حالات سے باخبر ہے اور جو خواب ہم نے آپ کو دکھلایا ہے وہ صرف لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ ہے، جس طرح کہ قرآن میں قابل لعنت شجرہ بھی ایسا ہی ہے، اور ہم لوگوں کو ڈراتے رہتے ہیں لیکن ان کی سرکشی بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ جس آیت کریمہ کے بھی آپ نے تلاوت و ترجمے کو سماعت فرمایا، اب آئیے اس کے نکات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ سابقہ آیت میں ناقہ صالح کے قتل کی گفتگو کی گئی ہے، جبکہ اس آیت میں اہل بیت رسول کے قاتل شجرہ ملعونہ کی گفتگو کی گئی ہے۔ روایات میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا، ہم ناقہ صالح سے کمتر نہیں ہیں، ہمارے خلاف جسارت کا نتیجہ ہلاکت ہے۔ قرآن مجید میں رسول خدا کے چند خوابوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ایک خواب جنگ بدر کے موقع پر جس میں رسول خدا کو کفار کی تعداد کم دکھائی گئی ہے تاکہ مسلمان ہمت نہ ہاریں۔ دوسرا خواب فاتحانہ انداز میں مسجد الحرام میں داخل ہونے کا خواب دکھایا گیا تھا۔ اور ایک خواب جس کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے۔ پچھلے دو خواب ہجرت کے بعد مدینے میں دکھائے گئے تھے، جبکہ یہ خواب آپ نے مکے میں دیکھا۔ اگرچہ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ اس خواب کا تعلق معراج سے ہے، یعنی معراج جسمانی نہیں روحانی تھی، حالانکہ یہ نظریہ صحیح نہیں ہے کیونکہ آپ کی معراج روحانی نہیں جسمانی تھی۔ آپ کو معراج بیداری کے عالم میں کرائی گئی تھی، نہ کہ نیند اور خواب کے عالم میں۔ وہ خواب اور شجرہ ملعونہ ایک ہے کیونکہ نتیجہ ایک ہے، اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ اس سے لوگوں کا آزمائش و امتحان لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو خواب میں وہ شجرہ ملعونہ بھی دکھایا اور ان کے افعال بھی دکھائے، اور فرمایا کہ یہ شجرہ ملعونہ آپ کی امت کے لیے فتنہ اور امتحان کا ذریعہ ہے۔ اور ان ربک احاط بالناس کے ذریعے سے حضرت کو تسلی اور تشفی بھی دی۔ شجرہ درخت کو کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ ہر اس چیز کو بھی شجرہ کہا جاتا ہے جس کی بہت سی شاخیں اور فروع ہوں، اسی لیے قبیلے کو شجرہ کے الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حضرت کا فرمان انا و علی من شجرۃ واحدہ، میں اور علی ایک ہی شجرے سے تعلق رکھتے ہیں۔ سلسلہ نسب و نسل کو بھی شجرہ نامہ کہا جاتا ہے۔ شجرہ ملعونہ اس قوم کو کہا گیا ہے جو خاندانی اعتبار سے مضبوط تھی، لیکن اللہ نے ان پر لعنت کی ہے۔ آیت کے آخری حصے میں کہا گیا ہے کہ شجرہ ملعونہ کو جتنی بھی تنبیہ کی جاتی ہے اتنا ہی ان کی سرکشی میں اضافہ ہوتا ہے۔ لفظ طغیان کبیر پورے قرآن میں صرف اسی شجرہ ملعونہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔
لہٰذا یہ ضروری ہے کہ قرآن کریم سے ایک شجرہ ملعونہ اور ایسی قوم و قبیلے کو تلاش کیا جائے جو کہ بظاہر مسلمان تھے اور باطنی طور پر منافق تھے اور لوگوں کے لیے باعث فتنہ و فساد تھے۔ قرآن کریم میں بہت سی چیزوں پر لعنت کی گئی ہے، جیسے ابلیس، یہودی، منافقین، مشرکین، حق کو چھپانے والے علماء اور رسول خدا کو اذیت دینے والے افراد پر لعنت کی گئی ہے۔ ان تمام ملعون افراد میں سے صرف منافق ہی ایسے ہیں جو مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہو کر ان کے لیے باعث فتنہ ہوتے ہیں، کیونکہ ابلیس اہل کتاب اور مشرک مسلمانوں کے کھلم کھلا دشمن ہیں۔ وہ مسلمانوں کے لیے باعث فتنہ نہیں ہو سکتے، جبکہ منافق ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور ہمیشہ مسلمانوں میں فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ علامہ طباطبائی نے سورہ قدر کی تفسیر میں اہل سنت کے مشہور اور بڑے علماء جیسے خطیب بغدادی، ترمذی، ابن جریر، طبرانی، بہیقی اور ابن مردویہ سے اور اسی طرح شیعہ علماء جیسے مرحوم کلینی صاحب کتاب کافی کے حوالے سے یہ نقل کیا ہے کہ رسول خدا نے خواب میں دیکھا کہ ان کے ممبر پر بندر اچھل رہے ہیں۔ اس خواب کی وجہ سے آپ بہت غمگین ہوئے۔ جبرائیل امین نازل ہوئے، آپ نے ان سے اپنا خواب بیان کیا۔ وہ آسمان پر گئے اور خدا کی طرف سے یہ آیتیں لے کر آئے، تم نے کچھ غور کیا؟ اگر ہم انہیں برسوں تک بھی عیش کرنے کی مہلت دے دیں، پھر وہی چیز ان پر آ جائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، تو وہ سامان عیش جو ان کو ملا ہوا ہے ان کے کس کام آئے گا؟ یہی ہولناک خواب سورہ قدر کا شان نزول بنا، جس میں رسول خدا کو تسلی دی گئی کہ اگر بنی امیہ 1000 ماہ تک حکومت کریں، اس کے بدلے ہم نے آپ کو شب قدر عطا کی ہے جو کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یہ پیغمبر کا خواب جس میں آپ نے بندروں کو منبر پر اچھل کود کرتے دیکھا تھا، اسے امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی بیان فرمایا ہے۔ سنی و شیعہ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ شجرہ ملعونہ سے مراد بنی امیہ ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جبرائیل امین نے کہا تھا کہ بندروں سے بنی امیہ مراد ہیں۔ رسول خدا نے پوچھا کہ کیا یہ واقعہ میرے زمانے میں پیش آئے گا؟ جبرائیل امین نے کہا کہ نہیں، بلکہ آپ کی ہجرت کے 40 سال بعد ایسا ہوگا۔ بنی امیہ میں سے سب سے زیادہ سرکش اور طغیان کرنے والا شخص کہ جس نے کربلا جیسا عظیم واقعہ برپا کیا تھا وہ یزید ہے۔ اس آیہ کریمہ کے اہم نکات کو جاننے کے بعد اب آئیے اس کے پیغامات پر گفتگو کرتے ہیں۔ ایک، بعض اوقات اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے سے انبیاء اور دوسرے انسانوں کو الہام کرتا ہے۔ دو، ہر حادثہ اور واقعہ بلکہ خواب کی تعبیر بھی لوگوں کی آزمائش اور امتحان کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ تین، وہ قبیلے یا وہ گروہ جو انحراف کا سبب بنے وہ شجرہ ملعونہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ چار، لوگوں کو ڈرانا اور متوجہ کرنا، یہاں تک کہ ملعون لوگوں کو بھی ڈرانا سنت الہی میں شامل ہے۔ پانچ، متعصب اور ضدی افراد پر نصیحت اور تنبیہ کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جس طرح سے پتھر میں لوہے کی سیخ نہیں جا سکتی، اسی طرح سے ضدی افراد پر نصیحت و تنبیہ کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ سورہ اسراء کی 61ویں آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا۔ اور آپ اس وقت کو یاد کریں جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا۔ اس نے کہا کہ کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ اس آیہ کریمہ میں کچھ اہم نکات پائے جاتے ہیں، آئیے اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ قرآن مجید نے متعدد مرتبہ فرشتوں کے سجدہ کرنے اور ابلیس کے سجدہ نہ کرنے کا ذکر کیا ہے۔ ابلیس
جنات میں سے ہے، کانا من الجن، اور ابلیس کے لشکر بھی ہیں۔ ابلیس کے لشکر میں سوار اور پیدل دونوں طرح کے سپاہی ہیں۔ ابلیس کے سجدہ نہ کرنے کی وجہ اور گمراہی کی وجہ اس کا آگ اور مٹی کا آپس میں قیاس کرنا تھا۔ اس آیہ کریمہ کے اہم نکات کو جاننے کے بعد اب آئیے اس کے پیغام پر گفتگو کرتے ہیں۔ ایک، اللہ کے علاوہ کسی اور کا سجدہ کرنا اگر اللہ کے حکم سے ہو تو یہ منع نہیں ہے۔ دو، انسان تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہے، اسے مرکزی حیثیت حاصل ہے، اس لیے کہ معصوم فرشتوں نے اسے سجدہ کیا ہے۔ تین، ملائکہ حکم خداوندی کے پابند ہیں۔ چار، خیالی برتری اور فضیلت کا عقیدہ شیطانی عمل ہے، کیونکہ شیطان نے اپنے آپ کو برتر سمجھا تھا۔ پانچ، اللہ کے عدل و انصاف اور اس کے حکم پر اعتراض کرنا سجدہ نہ کرنے سے زیادہ برا ہے۔ چھ، ابلیس صاحب اختیار اور صاحب شعور مخلوق ہے۔ سات، نص کے مقابلے میں اجتہاد ممنوع ہے، ابلیس نے نص کے مقابلے میں اجتہاد کیا تھا۔ آٹھ، ابلیس کے حسد نے اسے اندھا بنا دیا تھا، اس نے آدم کا خاکی اور مٹی سے بنا ہونا تو دیکھا، لیکن یہ نہ دیکھا کہ خدا نے اس میں اپنی مخصوص روح پھونکی ہے۔ نو، ابلیس کے نزدیک مادی عناصر ہی باقیمت و بااہمیت تھے۔ 10، کبھی کبھی گناہ و معصیت کی جڑ خود کو بڑا تصور کرنے میں ہوتی ہے۔ تو ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ سے معلوم ہوا کہ شجر ملعونہ سے مراد بنی امیہ کا قبیلہ ہے، اور اس قبیلے کے خطیب ممبروں پر بندروں کی طرح اچھلیں گے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ امید کرتے ہیں یہ پروگرام آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔